اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کے دو خاص صفاتی ناموں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے اگر انسان سچے دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے کوئی بھی تنگ دستی آئی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو نقصان لازمی پہنچانا ہے، بھلے سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے، یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل و رسوا کر دینا ہے۔ لیکن اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان ناموں کا وظیفہ کرے گا اور صرف ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو اپنے دستے قدرت سے ختم کر دیں گے۔ آج کا یہ عمل یا غنی یا مغنی رب کعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری، اگر بڑی رقم کی بھی ضرورت ہے، آپ کو 60 یا 70 لاکھ کی فوری ضرورت ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھو گے تو شام سے پہلے ہی 70 لاکھ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر تو شام کو یعنی مغرب یا عشاء کے وقت پڑھو گے تو صبح تک یہ وظیفہ آپ کی تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، مشکلات کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو اللہ پاک غیبی طریقے سے ایسی مدد فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، حیران رہ جائیں گے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد مجھے کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیا کریں، وظیفے کو ایک دفعہ سمجھ لیا کریں تاکہ آپ لوگ بآسانی وظیفہ کر سکیں۔ جو پریشان حال ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، خاص طور پر جن بہن بھائیوں کو پیسوں کی، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، وہ یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، غیبی مدد کے لیے لازمی اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو پوری زندگی کسی بھی قیمت پر اس وظیفے کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ روزانہ پڑھا جا سکتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے آپ کی آنے والی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بے شمار وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی بتاتے ہیں کہ ان کو وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، محنت سے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت، آپ نے صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ گھر کے کسی خاموش کونے میں، کسی صاف ستھری جگہ پر، صاف جگہ پر آپ بیٹھ جائیں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کر لیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بہت سے بہن بھائی کہیں نہ کہیں نوکری تو لازمی کرتے ہیں، ان کو کام کے دوران وقت نہیں ملتا، ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ تسلی سے وظیفہ پڑھ سکے۔ تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ خاص وظیفہ یا غنی یا مغنی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ کام کر رہے ہیں، ہاتھوں سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ منہ سے یا غنی یا مغنی کا ورد کرتے رہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کاروبار والی جگہ پر ہیں، کاروبار میں کریں گے، کاروبار میں اتنی برکتیں ہوں گی۔ کاروبار اگر نہیں چلتا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے جو قریبی دکاندار ہیں وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے ان کو بھی فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں اور آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پھر اسی توجہ اور دھیان سے 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
سورہ اخلاص کو پڑھنے کے دوران توجہ اور دھیان بہت ضروری ہے۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ یہ خاص وظیفہ جس نیت کے ساتھ کرو گے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں۔ پوری توجہ اور مکمل دھیان کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے دو صفاتی نام یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، جب آپ کی زبان سے یا غنی یا مغنی نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا باکمال عمل ہے، سڑک پر مانگنے والا ایک فقیر بھی اگر شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اس بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے اپنے مالی حالات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے، رزق بند ہے، کاروبار نہیں چلتا، تنخواہ کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ تو ایسے تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کو ایک دفعہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے صرف ایک دفعہ ہی 1000 مرتبہ یا غنی یا مغنی کا ورد کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو مل جاتا ہے، اس کو عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کرم نوازیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے صرف ایک دفعہ بیٹھ کے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، اس کا ورد آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ چاہے رات کو یا صبح فجر کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد سارا دن چلتے پھرتے آپ نے اس وظیفے کا ورد کرتے رہنا ہے۔ بہت سارے بندوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اللہ نے رزق کے ان کے ایسے اسباب پیدا فرمائے، وہ خود مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ اس جگہ سے پیسہ اور رزق آنے لگا ہے جس کی جانب میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ یہ غیب سے رزق کا وہ دروازہ مجھ پر کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 1 مہینے میں، کسی کو 6 مہینے میں، کسی کو 2 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ شکر گزاری اور توکل کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ تھے جن کے مالی حالات ایسے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ دوسرے وقت کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، ان کے اوپر ایسے اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے اللہ پاک نے نرم دلی پیدا فرما دی۔ جو کاروبار کرتے تھے وہ ان کے کاروبار میں ایسی برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ جو قرض دار تھے ان کے قرض اتر گئے، جو بے روزگار تھے ان کو روزگار مل گئے، جو بے اولاد تھے ان کو اولاد مل گئی۔ بس یقین، کامل توجہ اور دھیان سے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔